الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو
یا سفر پر ہو، بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ ترک کرے تو وہ دنوں کے شمار تعداد کو ذہن میں رکھ کر دوسرے دن روزہ رکھے، یعنی بیماری سے صحت کے بعد سفر سے واپسی پر وہ روزہ رکھے۔ قرآن مجید نے یہاں آسانی کی ہے مریض پر بھی اور مسافر پر بھی کہ اگر وہ رمضان شریف میں حالت مرض میں ہیں تو صحت کی حفاظت، صحت کا خیال رکھنا روزہ رکھنے سے مقدم ہے، اس لیے کہ تندرستی کے بعد جو عبادت میں لطف ہے وہ حالت بیماری میں نہیں، جو صحت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی میں سرور ہے وہ بیماری میں نہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تمہیں بیماری ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو تو پھر وہ گن رکھو کتنے دن بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، جیسے ہی صحت مل جائے تو روزہ رکھنا شروع کرو۔ اسی طرح مسافر کے لیے بھی ہے۔ یہ تھا قرآن مجید کا وہ محکم آیات جس میں رب ذوالجلال نے مسئلہ بیان کیا۔ پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر ایک مسکین کا کھانا ہے، اس روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ علماء نے اس آیت کریمہ پر دو قول کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ابتدائے اسلام میں اختیار تھا کہ آپ روزہ رکھیں یا آپ فدیہ دیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب روزے فرض ہوئے تھے تب یہ مسلمانوں کو اختیار دیا گیا کہ یا تو روزہ رکھو یا روزے کا فدیہ ادا کرو، یہ دو میں سے کوئی ایک کام کرو۔ تو اس میں جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اور فدیہ دینے کی طاقت رکھنے والے لوگ فدیہ دے کر اپنا وہ روزے کا بدلہ عطا کرتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے اس حکم کو اٹھا لیا۔ یہ آیت منسوخ کہلاتا ہے اور اس کی ناسخ موجود ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جب تم رمضان شریف کا مہینہ پاؤ تو پس روزہ رکھو۔ اس آیت کریمہ نے پہلے آیت کے حکم کو اٹھا دیا، اس لیے یہ آیت کریمہ ناسخ ہے۔ ایک مفسرین کا قول یہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو بیان کرنے والے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے، کن حالات میں فدیہ دینا ہے اور کن حالات میں فدیہ دینا جائز نہیں، وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے قرآن مجید کو بیان کرے۔ مثلاً ترجمہ پڑھنے والا مسلمان جس کو قرآن مجید کے متعلقات سے کوئی پتہ نہیں ہے، فقہی معاملات اور مسائل سے آگاہی نہیں ہے، وہ صرف ترجمہ پڑھ کے یہ کہہ دے گا کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھتے ہو پھر فدیہ دو، تو میں اپنے روزے کا فدیہ دوں گا، روزہ نہیں رکھتا، یہ بھی قرآن کے حکم کا عمل ہے۔ اگر آج ایک ترجمہ پڑھنے والا بغیر علم دین حاصل کیے صرف اردو ترجمہ پڑھ کر یہ مسئلہ عرض کرے تو وہ قرآن مجید سے غلط استنباط کرتا ہے، چونکہ اگلی آیت ناسخ ان کی موجود ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ علماء نے یہاں یہ بیان کیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں کے لیے ہے جو شیخ فانی ہیں۔ کون ہیں؟ شیخ فانی ہیں یا دائمی مریض ہیں، یہ حکم ان کے لیے ابھی بھی موجود ہے۔ مثلاً ایک ایسا بوڑھا آدمی جو اپنے ہوش و حواس کے زمانے سے بھی گزر چکا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اب اسے پتہ نہیں کہ یہ رات ہے یا دن ہے، صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، کبھی اپنے پوتوں سے نواسوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے پانی لا کر دو، میں فجر کی نماز پڑھوں گا۔ وہ پوتے اور نواسے کہتے ہیں دادا جی ابھی تو 10 بج گئے صبح کے، فجر کا وقت تو نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بلا کے کہتا ہے کہ مجھے پانی لا کر دو، میں وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ بچے کہتے ہیں کہ دادا جی ابھی تو یہ نماز ظہر کا وقت نہیں ہوا۔ تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، جس کو اوقات کا تعین نہیں ہے اور اتنا کمزور اور نکاہت اس پر غالب ہے اور ہوش حواس کام کرنے سے قاصر ہیں، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ اب یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے اس پر فرض ہیں، اب اس فرض سے کیسے بچے؟ وہ اس کا فدیہ دے۔
یا ایسا بیمار ہے جو بستر علالت پر ہے، صحت کا امکان نہیں، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیا اور اسے کہہ دیا کہ اب بس دعا کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ جتنے دن اس کی زندگی ہے اس کے لیے دعا کریں، تندرستی اس کے نہیں ہے اس میں، تو لا علاج قرار دینے کے بعد چونکہ وہ صحت آنا یقینی نہیں ہے تو ایسے مریض کو بھی فدیہ دینا ہے، ایسے مریض کو بھی فدیہ دینا ہے۔ دوسرا، ایسا مریض ہے تو زیر علاج لیکن اگر وہ روزہ رکھے تو روزہ اس کے مرض کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، جن کو ہر وقت دوائی کی ضرورت ہے، بغیر دوائی کے ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو قرآن مجید نے ایسے مریضوں کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ ادا کرنے کا وہی ہے ایک روزہ ایک فطرانہ کے برابر ہے، جو آپ رمضان شریف میں فطرہ دیتے ہیں اس کے برابر ہے، یعنی 2 کلو گندم یا آٹا اس کے حساب سے نصف سا جو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے وہ ایک وقت ایک روزے کا ہے، یعنی 30 روزے ہیں رمضان شریف کے، تو 30 روزوں کا فدیہ ہوگا 2 کلو کے حساب سے 60 کلو گندم یا آٹا، یا اس کی قیمت پورے مہینے کے لیے یہ ادا کرے، روزے اس سے ساقط ہو جائیں گے، روزوں کے حساب سے وہ بری الذمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے فدیہ کو قبول کر کے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ صرف اس کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت کسی بھی وقت نہ رکھ سکے، یعنی کل کو ٹھیک ہونے کا امکان ہے تو پھر انتظار کرے جب وہ ٹھیک ہو جائے، خدا نہ خواستہ صحت یابی کے انتظار میں اس نے روزہ کا فدیہ نہیں دیا اور انتقال ہو گیا، پھر ان کے ورثہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس مریض کا جو حالت مرض میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے روزے اس کے قضا ہو گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر کے اسے آزاد کریں۔ اسی سے علماء کرام نے نماز ترک کرنے کا فدیہ بھی اخذ کیا ہے، اگر کسی نے نمازیں ترک کر کے فوت ہو گیا ہے تو ایک نماز کا فدیہ بھی ایک روزے کے برابر ہے، جس میں 5 نمازوں میں 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 فطرانے یہ ہو گئے، اور وطر جو واجب ہے ایک فطرانہ اس کا بھی ہو گیا، یعنی ایک دن کے 6 فطرانہ ادا کرے۔ اگر بالفرض یہ ایسا نہیں کر سکتا، نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو علماء کرام نے حیلہ اسقاط کو اس سے اخذ کیا ہے۔ حیلہ اسقاط کے مسائل فقہ میں موجود ہیں، اگر کہیں ایسی ضرورت پڑے تو علماء کرام سے یہ مسائل پوچھے جائیں کہ شرعی طور پر اسقاط کیسے کیا جائے، اور اس مریض کے جو مرض میں یا اس سے پہلے سستی قائلی کی وجہ سے نمازوں کا ترک کر کے اس دنیا سے جانے والا بن گیا ہے تو اس کا کیسے تدارک کیا جائے، تو یہی حیلہ اسقاط سے اس کے مسائل کا حل کیا جائے گا۔ تو یہاں قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیماری اور سفر کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکے تو اس گنتی کو یاد رکھو، صحت یابی پر روزے پورے کرو، اور صحت یابی نہ ہوئی تو ان کا فدیہ ادا کرو۔ اسی طرح مسافر حالت سفر میں اگر روزہ رکھنے میں اسے تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزہ ترک کر دے، اور روزہ قضا کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، سفر سے واپس ہونے پر روزہ رکھے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک مسافر سفر سے واپس ہو کر آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں آج روزہ رکھوں گا قضا، کل رکھوں گا، پرسوں رکھوں گا، ترسوں رکھوں گا، 2-4 دن اس کے گزر گئے، 8-10 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، فوری طور پر اس کو روزہ رکھنے کا تھا، 15 روزے اس کے قضا ہو گئے، مثال دے رہا ہوں، 8 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور 7 دن اس کو باقی تھے، تو علماء نے کہا کہ وہ 7 دن جو ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے موقع نہیں دیا، 8 دن اس نے جان بوجھ کے سستی سے روزے کو قضا نہیں کیا، تو 8 دن کا فدیہ ادا کرو۔ 7 دن اس کے زندگی میں نہیں رہے، ممکن ہے کہ وہ دوسرے دن کی نیت کے مطابق روزہ رکھتا، تو اللہ رب العالمین کی رحمت پر امید ہے کہ اس کو بخش فرما دے، لہٰذا 8 روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں سے وہ لوگ مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں روزہ معاف نہیں ہے، اس کو کسی صورت رکھنا ہے، نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ ادا کرنے کا حکم ہے، تو سستی اور قائلی کی وجہ سے مسلمان روزے کو ترک نہ کریں، مسلمان روزے کو ترک نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان نے بغیر کسی وجہ شرعی کے
بغیر کسی عذر شرعی کے سستی اور قائلی کی وجہ سے روزہ ترک کیا، ایک روزہ اس نے ترک کیا، رمضان شریف میں سستی کی، ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی کہ یہ روزہ قضا ہو گیا، اس کو میں کسی صورت دوبارہ قضا کر کے رکھ لوں، تو عید کے بعد وہ اپنے اس روزے کو رکھ لیتا ہے، لیکن اس روزے کا نقصان اس کو وہ ہوا کہ اگر اس روزے کو جو چھوڑا تھا رمضان شریف کا، اس کے برابر اس کے بدلے میں اس کے اجر پانے کے لیے پورے سال روزہ رکھے وہ اجر نہیں پا سکتا۔ قضا تو ہو گیا، حساب سے وہ بری الذمہ ہو گیا، ساقط تو ہو گیا روزہ اس کا، لیکن جو اجر ثواب جو برکتیں رمضان شریف کے روزوں میں ہیں وہ بعد میں قضا والے روزوں میں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گے، اس کا نقصان بہت ہی زیادہ ہے، تو لہٰذا مسلمان سستی اور کاہلی نہ کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان، ان 8 دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار کے۔ مخصوص دروازہ، یہاں مخصوص دروازے کی حکمت دیکھیے، جنت میں سب نے جانا ہے، لیکن ایک مخصوص طبقے سے ایک مخصوص لوگوں کو جانے کا حکم دیا جائے تو اس میں اس کی عزت ہے، تکریم ہے، تعظیم ہے۔ جیسے ہم نے اکثر دنیا داروں میں دیکھا کہ خاص مہمانوں کے لیے خاص جگہیں نشست کے ہوتے ہیں، خاص مہمانوں کے لیے خاص دروازے ہوتے ہیں، عام پبلک کے لیے عام دروازہ ہوتا ہے۔ اگر خاص مہمان کو بلا لیا جائے تو اس کو مخصوص دروازے سے لایا جاتا ہے، اس سے اس کی تکریم ہے۔ جیسا کہ آپ نے بارہا دیکھا ہماری اس جامع مسجد نورانی میں عظیم الشان دینی اجتماعات میں جب کسی خاص عالم دین کی آمد کے لیے دروازہ کھولا جاتا تھا تو اس عام دروازے سے اس کو نہیں لایا جاتا تھا، بلکہ خاص دروازے سے اس کو لایا جاتا تھا۔ صرف اس دروازے پر بھی 8-10 افراد اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، تاکہ جیسے ہی وہ معزز عالم دین آئے تو اس پر پھول نچھاور کر دیے جائیں، اس کو پھولوں کا گلدستہ پہنا دیا جائے، اس کو پھولوں کا ہار پہنایا جائے، اعزاز اور نعروں کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اس کو اس کی مسند پر لایا جائے، اگرچہ وہ اس دروازے سے بھی اسی جگہ پہ آ سکتا تھا، لیکن مخصوص دروازے سے لانے کا مطلب اس کی عزت کو ظاہر کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت میں اپنے بندوں کو جانے کا حکم تو عطا فرمائے گا، جانے کی اجازت تو دے دے گا، لیکن کچھ مخصوص لوگوں کو مخصوص دروازوں سے بلائے گا۔ علماء نے کہا ریان کا لفظ جو ریون سے نکلا ہے، جو تر و تازگی کو ثابت کرتا ہے، یعنی وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے جس میں داخل ہوتے ہی ان کو تر و تازگی ملے گی، اور فرشتے طرح طرح کے مطعومات اور مشروبات لیے ہوئے اس کے استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوں گے فرشتے ان کو سلام کریں گے، احترام کے ساتھ وہ کھانے پینے کی چیزیں اس کو پیش کریں گے، چونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے روزے رکھے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنے کا، تو مسلمان روزہ رکھنے سے کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رمضان شریف کے یہ مہینے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، انتہائی سنہری دن ہیں، موسم انتہائی متوسط ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی، درمیانہ موسم ہے، جس میں کمزور سے کمزور آدمی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، کام کاج کرنے والا آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، دکانداری کرنے والا آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، مزدوری کرنے والا آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، موسم سب کے موافق ہے، کوئی بہانہ عذر نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی اس مہینے میں روزہ ترک نہیں کیا جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آدم کے بیٹے کے نیکیوں کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ کتنے؟ ایک نیکی کا 10 اجر ثواب، 10 گنا ثواب، یا 700 گنا ثواب۔ یہ اخلاص پر مبنی ہے، جو جتنا مخلص ہے اتنا ثواب پائے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے۔ آپ نماز پڑھیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، کوئی تسبیح تحلیل تلاوت کریں، ایک نیکی 10 نیکی سے لے کر 700 نیکیوں تک آپ کا اجر پائیں گے، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے میں یہ گنتی نہیں ہے کہ تمہیں 700 گنا ثواب ملے،
तुम्हें जनाब 10 गुना सवाब मिले। फरमाया इलस्सौमी फ़इन्नहु ली, ये रोज़ा मेरे लिए है। नबी पाक फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है अस्सौम इलस्सौम फ़इन्नहु ली, ये रोज़ा मेरे लिए है। अना अजज़ी बिही, मैं इसका बदला दूंगा, मैं इसका बदला दूंगा। ज़रा सोचिए इस बात को कि नमाजों का बदला भी तो अल्लाह देता है। तस्बीह, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, सब का अजर व सवाब बारगाह खुदावंदी से मिलता है। अब खुसूसी तौर पर रोज़े के लिए फरमाया आना अजज़ी बिही, ये रोज़ा मेरा है, इसका बदला मैं दूंगा। उलमा ने यहाँ बड़ी दकीक बातें की हैं। उलमाए मुहक्किकीन ने फरमाया कि क़यामत के दिन हिसाब व किताब का मामला शुरू होगा। अल्लाह ताला जल्ल शानहू हिसाब लेने वाला खुद बन जाएगा और उस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में फरियादी लोग हाजिर हो जाएंगे। कहेंगे इलाहुल आलमीन, फ़लाँ आदमी ने मेरा इतना पैसा मुझसे कर्जा लिया, अदा नहीं किया, मेरा कर्जा खा गया, वो मुझे इंसाफ देना चाहिए। कोई आकर कहेगा इलाहुल आलमीन, फ़लाँ ने मेरा माल गस्ब किया, वो मुझे इंसाफ दिलाया जाए। कोई कहेगा इलाहुल आलमीन, फ़लाँ ने मेरी इज़्ज़त उछाला, मुझे इंसाफ मिलनी चाहिए। कोई आकर कहेगा इलाहुल आलमीन, फ़लाँ ने मुझे हाथ के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाई है, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे इंसाफ मिल जाए। तो ये दावेदार आते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को हुक्म फरमाएगा, मुद्दई ने दावा किया है फ़लाँ पर ये इस जुर्म का, उसके नामा आमाल में देखो क्या है। फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे इलाहुल आलमीन, इसके नामा आमाल में इतनी नमाज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा इन नमाज़ों में से इतने नमाज़ों का सवाब इसके नामा आमाल में लिखो, इसका इसने हक़ मारा है, इसका यहाँ बदला दो। फिर यहाँ तक कि ये नमाज़ों का सवाब भी लोग ले जाएंगे, तिलावत का सवाब भी लोग ले जाएंगे, ज़कात का सवाब भी लोग ले जाएंगे, सदकात और खैरात का सवाब भी लोग ले जाएंगे, हज का सवाब भी लोग ले जाएंगे, जिहाद का सवाब भी लोग ले जाएंगे, जितनी नेकियां हैं सब का सवाब ले जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद एक शख्स पर दावेदार आते रहेंगे, इलाहुल आलमीन, इसने ये किया, इसने ये किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से पूछेगा इसके नामा आमाल में देखो क्या है। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं इलाहुल आलमीन, इसने इतने लोगों के हक़ गस्ब किए थे, इनके तमाम नेकियों को उनके हक़दारों में तकसीम किया गया, अब इसके पास सिवाय रोज़ा के कुछ नहीं है, सिवाय रोज़ा के अब इसके पास कुछ नहीं है। रोज़े का अजर जो है इसके पास मौजूद है, रोज़े का सवाब इसके पास मौजूद है। तो उस मौके पे रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा अस्सौमु ली, ये रोज़ा मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है। अना अजज़ी बिही, अब जो उसका हक रहता है, क्योंकि उसके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, उसका बदला मैं दूंगा, उसका बदला। कितनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े को इतना मखसूस रखता है बंदे की निजात के लिए, ताकि अगर सारे अमाल तकसीम हो जाएं तो ये रोज़ा उसके निजात के लिए काफ़ी बन जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हक़ के तलबगार को कहेगा तेरा इसके ऊपर इतना हक़ रहता है, इसके बदले में जन्नत का ये महल देख ले, ये मैं तुझे अता कर देता हूँ, तू अपना हक़ माफ़ कर दे। वो कहेगा इलाहुल आलमीन, मुझे कबूल है, मैं अपने हक़ के बदले में इस महल को कबूल किया। रब्बे ज़ुल जलाल उस हक़दार को भी इंसाफ देकर जन्नत भेजने का हुक्म फरमाएगा और इस रोज़ेदार को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, कहेगा जा तू भी जन्नत में चला जा, इसलिए तेरे पास ये रोज़े का सवाब है, इस वजह से तुझे जन्नत मिल गया। और बाज़ क़िरात में इस हदीस के अना अजज़ी बिही को अना उजज़ा बिही पढ़ा गया है। अना उजज़ा बिही का बदला तर्जुमा किया गया कि मैं हूँ, यानी आप नमाज पढ़ेंगे बदले में जन्नत मिलेगा, आप रोज़ा रखेंगे बदले में जन्नत मिलेगा, आप खैरात करेंगे बदले में जन्नत मिलेगा, आप जिहाद करेंगे बदले में जन्नत मिलेगा, आप मस्जिदें बनाएंगे बदले में जन्नत मिलेगा, आप कोई भी नेक काम करेंगे इसके बदले में जन्नत मिलेगा। जब आप रोज़ा रखेंगे, रोज़े के बदले में रब्बे ज़ुल जलाल की मुलाकात होगी, रोज़े के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन मिलेगा। अना उजज़ा बिही, इस रोज़े का बदला मेरी ज़ात है, मैं खुद हूँ, यानी मैं उस बंदे से खुद मिलूँगा। एक तीसरा मतलब उलमा ने ये किया, जब इनको गौर से देखा जाता है शारहीन के इस तशरीहात को, तो दिल बागो बहार हो जाता है, ईमान ताज़ा हो जाता है। शारहीन ने कहा तीसरा तर्जुमा इसका ये है कि इसका बदला मैं दूंगा। पहले वो
جو میں نے بیان کیا کہ حقداروں کے حق میں روزے کو نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا ترجمہ، اللہ رب العالمین نمازوں کا ثواب جس کو دینا چاہے گا تو اس کو فرشتوں کے ہاتھوں سے، زکوٰۃ کا ثواب فرشتوں کے ہاتھوں سے، ہر نیکیوں کا ثواب فرشتوں کے ہاتھوں سے۔ جب روزے کا اجر و ثواب آئے گا رب ذوالجلال فرمائے گا میرے پاک ہاتھوں سے لے لو۔ جب خود رب ذوالجلال سے اس کا اجر و ثواب لیں گے تو اس کا لطف، اس کا مزہ بہت ہوگا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، کسی معزز ترین شخصیت اگر اپنے ہاتھ سے کسی مسکین کو کچھ دے دے، وہ اس کو اتنا اچھا اور بہتر لگتا ہے اگرچہ وہ کسی سے دلوائے، وہ بھی اچھا ہے، کسی سے دلوا دیا، اپنے ملازم سے دلوا دیا، اپنے بیٹے سے بھجوا دیا، اپنے کسی دوست سے بھجوا دیا کہ فلاں کو دے دو، لیکن خود چل کے دے دیا یا خود بلا کے دے دیا، اس کا لطف اور مزہ کچھ اور ہے۔ محبت کو ظاہر کرتا ہے، تکریم کو ظاہر کرتا ہے، رضا کو ظاہر کرتا ہے، قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ روزے دار اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اس کا اجر دے کر اپنی زیارت سے بھی نوازے گا۔ وَلَخَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ، فرمایا روزے دار کی منہ کی بو اللہ رب العالمین کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ مشک اور عنبر کی خوشبو ایک طرف رکھو، روزے دار کے منہ کی بو کو دوسری طرف رکھو، اللہ رب العالمین اسی کو پسند کرتا ہے جو روزے دار کے منہ سے بو ہے۔ اب اس لفظ کو بھی سمجھیے، خلوف کا لفظ جو ہے اس کو بھی سمجھیے، چونکہ حدیث کے صرف ترجمہ نہیں بلکہ میں شارحین اور محدثین کے تمام تشریحات پر نظر رکھ کے پھر بیان کرتا ہوں تاکہ صحیح ترجمانی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو اور علماء کرام کی زبانی ہو، محدثین کے زبانی ہو، محققین کی زبانی ہو۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خود سے ترجمانی کریں؟ ترجمانی وہ کرے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا ہے، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی ہے۔ علماء نے کہا وَلَخَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ سے مراد منہ کے دانتوں کی بدبو مراد نہیں ہے، دانتوں کے میل کچیل کی بو مراد نہیں ہے، یہ بڑا اس میں اسرار ہے، راز ہے۔ اس سے مراد ہے معدہ خالی رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر خفیف سی بو پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھی بولتے ہوئے سانس لیتے ہوئے معدہ خالی ہونے کی بو دانتوں سے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اس روزے دار کے معدے کو جو خالی رکھا گیا اللہ کی رضا کے لیے، اس بو کو رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اب یہ بو جو اس کے معدے خالی ہونے کی وجہ سے برآمد ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں پہ علماء حنفیہ اور شافعیہ میں اختلاف ہو گیا۔ علماء شافعیہ نے، امام شافعی ان کے مقلدین نے کہا کہ روزے دار کو حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ سن لیجئے، سمجھیے، یہ فقہ شافعی کی بات کر رہا ہوں، پھر جواب حنفیہ نے دیا ہے وہ بھی سن لیں۔ فقہ شافعیہ نے کہا کہ روزے دار کو روزے کی حالت میں مسواک لگانا نہیں چاہیے، وجہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے، اس کو کیوں زائل کیا جائے؟ یہ شافعیوں نے کہا۔ حنفیوں نے جواب دیا کہ روزے دار کو روزے کی حالت میں مسواک لگانا جائز ہے، دانتوں کو صاف رکھے، منہ کو صاف رکھے، چونکہ دانتوں کے میل کو چیل مراد نہیں، معدے کی خفیف بو مراد ہے۔ یہ 10 دفعہ 100 دفعہ مسواک کر لیں لیکن جب تک معدہ خالی ہے اس کا بو برآمد ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے معدے سے وہ بو زائل نہیں ہو سکتا، مسواک سے معدے کا بو زائل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جس طرح مسواک عام حالات میں سنت ہے اسی طرح روزوں میں بھی سنت ہے، اسی طرح روزوں میں بھی سنت ہے۔ پتہ چلا کہ علماء حنفیہ کا جواب حدیث کے اس اسرار و رموز کے مطابق زیادہ بہتر ہے، تو لہٰذا ہم حنفی مسواک کے قائل ہیں، روزے کی حالت میں مسواک لگانے کو سنت ہی سمجھتے ہیں، اس کی کراہت کا فتویٰ نہیں دیتے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ علم پڑھا جائے۔ اگر کتب میں قول شافعی کو پڑھ کر کوئی سنی حنفی کہلانے والا فتویٰ دے دے تو اس کی ناقص معلومات ہے، تو لہٰذا مکمل معلومات کے بعد فتویٰ دیا جائے کس مسلک کے اور کس فقہ کے علماء کا کیا قول ہے۔ جبکہ کتابوں میں آپ پڑھیں گے تمام مجموعات آپ کو ملیں گے، شافعی نے یہ کہا، امام ظفر نے یہ کہا، امام محمد نے یہ کہا، امام یوسف نے یہ کہا، امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا، امام مالک ابن ادریس نے، امام محمد بن ادریس نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا۔ جب ہم یہ ساری باتیں کریں گے تو تشخص کرنے کے لیے فقہ حنفیہ کے مطابق جو قول کیا جاتا ہے اور پھر فقہ حنفیہ کے درمیان بھی اقوال کو
مرجو کون سی ہے، ترجیح کس قول کو ہے، فتویٰ کس قول پر ہے، فتویٰ کس قول پر نہیں ہے، ان تمام معلومات کو سمجھنے کے بعد فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ویسے اگر فتویٰ دینے لگ جائیں تو بات بڑی بن جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان شریف میں کسی عالم دین نے مجھے فون کیا، مسجد کے کسی خطیب نے، کہ مولانا صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ وطر کی قضا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وطر کی قضا ہے، وطر واجب ہے، اس کی قضا ہے۔ اس عالم دین نے 5 منٹ کے بعد مجھے فون کیا کہ میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ قضا نہیں ہے اس کی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے قول پر قائم ہوں اور وطر واجب ہے، اس کی قضا ہے۔ ثالثی کے فرائض کے لیے بلوچستان ضلع لسبیلا کے ایک عظیم مفتی کو فون کیا کہ میرے مولانا صاحب سے اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ قضا ہے، میں نے کتاب کا حوالہ دیا، قبول نہیں کرتے۔ اس عالم دین نے اسے کہا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے، آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ فقہ شافعی ہے، مولانا حنفی ہے، حنفی فقہ کے مطابق جواب دے رہا ہے۔ 10 منٹ کے بعد پھر اس نے مجھے فون کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس فقہ کی کتاب ہے اور کس فقہ کے امام کا قول ہے اور کس طرح کا فتویٰ دیا جائے۔ تو یہاں قرآن مجید نے بھی کہہ دیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، جو استطاعت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے۔ یہاں استطاعت نہ رکھنے سے مراد یا تو پہلے کا حکم منسوخ کہو گے، یا تو مریض دائمی کو یا شیخ فانی کو آپ جو ہے یہ حق دو گے، باقیوں کے لیے یہ حق منسوخ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرحتان للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہیں۔ ایک خوشی عند فطرہ، جس وقت وہ افطاری کرتا ہے، ٹھنڈا پانی، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر کے وہ افطاری کر لیتا ہے، اس وقت روح کو سکون ملتا ہے، قلبی اسے راحت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خوشی تو یہ ہے کہ اس نے افطاری کی، روح کو راحت، جسمانی تقویت اور سکون۔ دوسری خوشی یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسے روزہ پوری کرنے کی توفیق عنایت فرمایا، اللہ کی شکر پر وہ خوش ہے۔ اور پھر عند لقاء ربہ، قیامت کے دن جب روزے دار اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، یہ اس کی خوشی ہوگی۔ دنیا میں افطاری کے وقت خوش ہوتا رہے گا اور محشر میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت خوش ہوتا رہے گا، اور خوش ہونا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے محبت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، جاء رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت، ایک شخص آیا اور آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ قال ما لک، اللہ کے محبوب نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ یہاں آ کر اپنے ہلاکت کی بات کر رہا ہے، بربادی کی بات کر رہا ہے، ہوا کیا؟ حدیث کے جملے سنیے، فرمایا وقعت علی امرتی فانی صائم، روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی سے تعلق ازدواجی قائم کر بیٹھا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اس وجہ سے روزے کی ٹوٹنے کو میں اپنے لیے ہلاکت سمجھتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جب مصیبت اور مشکل آئے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانا صحابہ کی سنت ہے۔ ہلاک ہو گیا ہوں، اس ہلاکت سے بچنے کے لیے کہاں گیا؟ بولیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حل کرنے والے ہیں، مسائل حل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو غلام رکھتا ہے کہ اسے آزاد کر دے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کفارے کے طور پر مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک ہی ٹوٹ گیا، مزید 2 مہینے کی گارنٹی؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، مسکین آدمی ہوں، 60 آدمی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اجلس، حضور نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو معمولات گفتگو تھا اس میں مسلسل آپ سلسلہ گفتگو کو جاری رکھا۔ اتنے میں ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات میں سے ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، لوگوں میں تقسیم کیجیے۔ صحابہ اپنے خیرات، زکوٰۃ، صدقات کو رسول کریم کے ہاتھ سے تقسیم کرواتے تھے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے جب تقسیم ہوگا یقیناً وہ قبول ہے۔ اس لیے مریدین اپنے پیروں کو دیتے ہیں کہ حضور آپ تقسیم کیجئے، اس لیے عقیدت مند علماء محققین کو دیتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ سے قبول ہو جائے۔ یہ سلسلہ سنت مصطفیٰ کو لے کر چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، آپ ان میں تقسیم کیجئے۔ اللہ کے محبوب کو اختیار ہے، مجلس میں تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا ٹوکرا اٹھا کر کہا این سائل، وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ اٹھ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لے، جا مسکینوں میں تقسیم کر لے۔ ٹوکرا تو لے لیا، کھجوروں کا ٹوکرا لے کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ کے شہر میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ راوی فرماتے ہیں حضور اتنے مسکرائے کہ آپ کے داڑھ مبارک بھی چمکنے لگے۔ یہ روایت کرتے ہیں حضور کے دندان مبارک سے نورانیت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں سے مصطفیٰ کریم کا اختیار ثابت ہو گیا۔ حالانکہ کوئی بھی اپنے زکوٰۃ کے مال کو کھا لے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، کفارے کو خود اپنے آپ پر خرچ کرے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس مسکین کو صدقے کا ٹوکرا دے کر اس کو اس کا مالک بنا دیا۔ جب وہ اس ٹوکرے کا مالک بن گیا، اس کی ملکیت بن گئی، چاہیے تھا کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرے، لیکن اس نے اجازت لے لی مصطفیٰ کریم سے کہ یہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں کیونکہ میں زیادہ غریب ہوں۔ رسول کریم نے اس کو اجازت دے دی۔ آج کے بعد کسی پیر کو، محقق کو، مفتی کو اجازت نہیں ہے کسی کو کہہ دے کہ تو غریب ہے اپنے کفارے کو خود کھا لے۔ یہ اجازت صرف مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول کریم صاحب اختیار ہیں۔ آپ تمام اہل سنت کے احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جامع مسجد نورانی وسائل میں کافی معاملات ہیں، آپ تمام احباب دل کھول کر مالی تعاون کریں تاکہ مسجد اپنے تمام معاملات میں غنی ہو جائے۔ آپ تمام احباب وقتاً فوقتاً تعاون کرتے رہتے ہیں، مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ اس رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں مسجد کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ لو، فقہی مسئلہ سمجھ لو۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہیلا سے، یہاں ہیلا تھا نا کہ صدقے کا مالک وہ بن گیا، پھر اس کو نبی پاک نے اجازت دے دی اور پھر وہ خود اپنے بچوں کو کھلایا۔ علماء کہتے ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کا مال کہ جو مصارف ہیں انہی پر خرچ کیا جائے گا، اس کے علاوہ غیر پر خرچ نہیں ہوگا۔ لیکن شرعی ہیلے سے ضرورت کے وقت کسی غیر پر خرچ کرنا جائز ہوگا۔ کس طرح؟ مثلا محسوس کر لیا کہ فلاں سید کو مال کی ضرورت ہے، اب زکوٰۃ کا مال اسے نہیں دیا جائے گا کیونکہ زکوٰۃ سید کو لینا جائز نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ہے کہ کسی اور مستحق زکوٰۃ کو وہ زکوٰۃ کا مال دے کر مالک بنا دیا جائے، پھر وہ زکوٰۃ کے مال کا مالک بن کر اس کو سید کو ہدیہ، تحفہ اور گفٹ کے نام پہ دے دے، جائز ہو جائے گا۔ یہ حیلہ یہاں سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی مسجد میں زکوٰۃ کا مال براہ راست لگانا چاہتا ہے لیکن نہیں لگ سکتا، لیکن مستحق زکوٰۃ کو دے کر اس کو مالک بنا دیا جائے، جب وہ مالک بن جائے تو پھر وہ مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کر دے تو جائز ہو جائے گا۔ اس سے استنباط اسی حدیث سے علماء نے کیا۔ ایک دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے گھر تشریف لائے اور وہاں اس کی ہنڈیا میں گوشت پک رہا تھا۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اس وقت حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہنڈیا میں گوشت پک رہا تھا۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ گوشت پک رہا ہے، یہ گوشت صدقے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہاری طرف سے میرے لیے ہدیہ ہے۔ تمہارے لیے صدقہ ہے، تم نے لیا، مالک بن گئے، تمہارے لیے یہ ہو گیا صدقہ، براہ راست چونکہ مجھے نہیں دے رہا، تمہارے لیے ہو گیا صدقہ۔ اب تمہارے گھر میں جب میں آیا ہوں، میرے لیے کسی اور کھانے کا تکلف نہ کرو۔ دیکھو مشفقت مصطفیٰ کریم کی، جو پک رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ ذہن یہی ہے کہ یہ صدقے کا مال ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صدقے کی مال کو قبول کرتی نہیں ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے حضور کی خاطر تواضع کے لیے کسی اور چیز کا انتظام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر، صحابہ پر آسانی کرتے ہوئے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تکلف نہ کریں، یہ میرے لیے ہدیہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے۔ اگر آپ بوجھ اٹھائیں گے، تکلف کریں گے، اسی میں سے آپ میری خاطر تواضع کریں، چونکہ اب یہ میرے لیے جائز ہے، یہ تمہاری طرف سے مجھے مل رہا ہے، نہ کہ کسی صدقہ کرنے والے کی طرف سے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اگر صدقے کا مال یا زکوٰۃ کا مال کسی نے لے لیا، مستحق نے، اس نے اپنی طرف سے کسی سادات کو ہدیہ کر دیا، تو وہ ہدیہ کرنا جائز ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کی کباہت نہیں ہوگی۔ میں ممبر رسول پر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور میری تقاریر ریکارڈ ہو کر نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ اتنی ذمہ داری سے بات ہے الحمدللہ کہ آپ تمام علماء اس کی تائید کریں گے، فقہ کی تمام کتابوں نے اس مسئلے پر بڑا سیر حاصل بحث کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے میں آپ ہر طرح سے تعاون کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں سے 2-4 جملے، حدیث کافی طویل ہے، 2-4 جملے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کو افطار کروایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی نے ایک روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ کا پلایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے غریب صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم مسکین ہیں، ہم فقیر غریب ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب یہ مالدار لے جائیں گے، ہم رہ گئے، اور ہم کس طرح روزے دار کو افطار کرائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی روزے دار کے افطار کرانے کے لیے مکمل پیٹ بھر کر افطاری کرانا مراد نہیں ہے، آپ کی توفیق ایک گھونٹ دودھ پلانا ہے، اس ایک گھونٹ دودھ پلانے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین تمہیں یہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ افطار کرانے کے لیے روزے داروں کو ان کے چیزیں پہنچانے مہیا کرنے کے لیے اگر مال خرچ کر دیا جائے گا تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ خاص طور پر اس موقع پر اگر آپ اپنی افطاری بہترین طریقے سے دسترخوان سجاتے ہیں، اس میں سے کچھ اپنے آس پاس غربا مسکینوں کو بھی بھیج دیا کریں۔ یہ رسول کریم کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ کریم کی سنت بھی ہے، رزق میں برکت بھی ہے، یہ محبت اور خلوص کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس طرح وسعت قلبی کے ساتھ مظاہرہ کیا جائے۔ ماضی میں مسلمانوں کا بڑا بہترین عمل دکھنے میں آیا کہ مسلمان افطاری کے وقت اپنا افطاری کا کھانا لے کر مسجد میں آتے، اکثر ابھی بھی دیہات میں موجود ہیں، وہ افطاری کا کھانا لے کر اپنے اپنے گھروں سے مسجد میں آتے تھے، پھر سب مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے کھانوں سے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ تو اس پر علماء نے کہا کہ یہ اس حدیث سے اخذ ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر افطاری کر لیتے ہیں، ظاہر ہے ایک دو لقمہ ایک دوسرے کے کھانوں سے لے لیے تو سب افطاری کرنے والے بھی بن گئے، کرانے والے بھی بن گئے، یعنی خود بھی افطاری کیا اور اتنے سارے محلے والے لوگوں کو بھی افطاری کرا دیا، تو یہ اجر و ثواب ان کو مل گیا۔ اس میں محبت اور خلوص تھا۔ اب بھی مساجد میں افطاری کا انتظام جاری ہے، الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، جتنا توفیق ہے، جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تمام تعاون کرنے والوں کی تعاون قبول فرمائے۔ جو مسجد میں افطاری بھیجتے ہیں، مسجد کے طلباء کے ساتھ افطاری میں تعاون مالی کرتے ہیں، ان کا یہاں افطاری ان کی طرف سے کروایا جاتا ہے، طلباء خدمت کرتے ہیں، ہمارے حافظ صاحب کی نگرانی میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں جتنے لوگوں نے تعاون کرنے کا سلسلہ مغرب کے وقت
آس پاس کے دکاندار دوسرے محلے دار لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے مال میں، ایمان میں، جان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو روزہ افطاری کرنے کا ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی حوض کوثر سے شربتاً طہورا پلائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ گنتی کے دن ہیں، اس کو ضائع ہونے نہ دیں۔ ہم اتنے سست اور کاہل ہیں کہ شروع میں ہماری کثرت زیادہ ہے، روزوں میں بھی، نمازوں میں بھی، تراویح میں بھی، جیسے جیسے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں ہماری تعداد روزوں میں بھی کم اور تراویح میں بھی کم، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آخری دنوں میں زیادہ ہوتے۔ کیا پتہ اگلے سال رمضان شریف آئے اور ہم نہ ہوں، ہمیں یہ موقع نہ ملے، تو ایک دن کو دوسرے دن کو اس سے زیادہ غنیمت سمجھو، گزرے ہوئے دن کو اس سے آنے والے دن کو اس سے زیادہ غنیمت سمجھو، آخری دن کو اس سے زیادہ غنیمت سمجھو، اور اس میں کثرت کے ساتھ تلاوت، درود و سلام، نماز اور تراویح کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب